السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان مجھے کہانی تو سنا سکتی ہیں الفضل میں سے؟ ہاں جی، تو آج دادی جان کے آنگن میں جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے قبولیت دعا۔ آج دن کافی گرم تھا۔ عصر کے بعد موسم کچھ بہتر ہوا۔ آنگن میں نیم کے درخت کا سایہ پھیلا ہوا تھا۔ دادی جان جھولے پر بیٹھی تھیں اور قریب ہی احمد، محمود اور گڑیا زمین پر دری بچھائے بیٹھے آم چوس رہے تھے۔ دادی جان، احمد نے اپنے منہ سے آم کا رس صاف کرتے ہوئے کہا، کل ہمارے اسکول میں ایک مقابلہ تھا جس میں میں جیت گیا۔ پھر آگے سے دادی جان کہتی ہیں، ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، دادی جان نے خوش ہو کر کہا۔ اور دادی جان، گڑیا بولی، آپ کو پتہ ہے احمد نے مقابلے سے پہلے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خط لکھ کر دعا کی درخواست بھی کی تھی۔ دادی جان کے چہرے پر سنجیدہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا، خلیفہ وقت کی دعا ایک خزانہ ہوتی ہے، اور اگر دعا دل سے مانگی جائے اور حضور کو خط بھی لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ محمود نے معصومیت سے پوچھا، دادی جان، کیا واقعی خلیفہ وقت کی دعا سے ایسے معجزے ہو سکتے ہیں؟ آگے سے دادی جان کہتی ہیں، ہاں بیٹا، میرے اپنے بھائی کو ایک بار شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ امی جان نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کو خط لکھا۔ آپ رحمہ اللہ نے دعا کی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے میرے بھائی کو زندگی عطا کر دی۔ اچھا، واقعی؟ گڑیا نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہاں بیٹی، دادی جان نے نرمی سے کہا، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ خلیفہ وقت پوری دنیا کے احمدیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ محمود نے دلچسپی سے پوچھا، دادی جان، اور بھی کوئی ایسا واقعہ بتائیں اچھا، جس میں خلیفہ وقت کی دعا سے معجزہ ہوا ہو۔ دادی جان نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، ہاں بیٹا، ایک بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک احمدی کو سود کے رہنے والے ہیں سووو کے رہنے والے ہیں، ان کا 4 سالہ بیٹا پیدائشی طور پر چل نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کسی کے مشورے پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو دعایا خط لکھا۔ پھر بیٹا بے چینی سے پوچھتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی دعا میں ایسی برکت دی کہ صرف 2 دن بعد ان کا بیٹا اپنے قدموں پر چلنے لگا، اچھا، اور آج ماشاء اللہ نہ صرف چلتا ہے بلکہ دوڑتا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دادی جان نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ۔ گڑیا نے کہا، بیٹا، آگے سے دادی جان کہتی ہیں، یہی خلافت کی برکت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح تمام احمدیوں سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ یہی محبت اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اسی لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دادی جان نے کہا۔ تو گڑیا نے دادی جان سے پوچھا، دادی جان، کیا اور بھی واقعات آپ کو یاد ہیں جو ہمیں سنا سکیں؟ دادی جان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اسبات کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ کیا نہیں، آپ بتا اس کے سکتی ہیں؟ جی، کہ ایسے ہاں میں، اس بات کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹی، ایک واقعہ مایوٹ آئی لینڈ سے آنے والے ایک احمدی کا ہے۔ احمد نے دلچسپی سے پوچھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ دادی جان نے بتایا، ان کے والد ان کی احمدیت سے سخت ناراض تھے اور انہیں کافر تک کہتے تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے۔ پھر انہوں نے اپنے نومولود بیٹے کے لیے بھی دعا کی۔ نومولود کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہوتا ہے نا۔ اوہ ٹھیک ہے۔ بالکل جی، تو اس کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بچہ نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا، اور نہ ہی دیکھ سکے گا، لیکن دعاؤں کے بعد وہ بچہ معجزانہ طور پر نہ صرف بیٹھنے اور کھڑا ہونے لگا بلکہ بعد میں اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔
ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. محمود نے حیرت سے کہا سبحان اللہ، یہ تو واقعی معجزہ ہے نا صدف؟ جی. دادی جان نے نرمی سے کہا بیٹا خلافت دعاؤں کا دروازہ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کی دعاؤں میں خاص تاثیر ہے. ہاں جی. محمود نے کہا دادی جان ایک اور واقعہ بھی سنائے نا. دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بیٹا ایک اور واقعہ میں سناتی ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے. یہ کیا تھا؟ جی یہ واقعہ کہتی ہیں کہ جرمنی کی ایک احمدی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نئے خلیفہ بنے تھے. اپریل کا مہینہ تھا. پھر جرمنی کا پہلا جلسہ آیا. میں اپنے خاندان کے ساتھ جلسے پر گیا، لیکن میرے دل میں ایک بہت بڑی پریشانی تھی. میں نے کسی سے 20,000 یورو قرضہ لیا تھا جو واپس کرنے کا وقت آ چکا تھا، مگر کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا. جلسے کے بعد جب حضور انور سے ملاقات ہوئی میں نے دل کی بات کہہ دی. ہاں جی. حضور نے نہایت شفقت سے فرمایا اچھا اگر کوئی انتظام نہیں ہوا تو ہو جائے گا. میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف دیکھا اور ہمارے دل میں ایک سکون اتر آیا. واپس اپنے شہر آیا اور جب ہم اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے تھے دروازے کی گھنٹی بجی. میرا ایک عزیز ہاتھ میں 20,000 یورو لیے کھڑا تھا. اوہ سبحان اللہ. ماشاء وہ اللہ. کہنے لگا لیں جی انتظام ہو گیا ہے. گڑیا نے خوش ہو کر کہا واہ دادی جان یہ تو معجزہ لگتا ہے. دادی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا بیٹی خلافت کے ساتھ تعلق ایمان کو مضبوط کرتا ہے. خلیفہ وقت کے الفاظ دعاؤں سے بھرے ہوتے ہیں. احمد نے دادی جان کی طرف دیکھا اور بولا میں بھی روز حضور کے لیے دعا کروں گا. دادی جان آج پھر حضور انور کو دعا کا خط لکھ دیں گی. محمود کہہ رہا ہے نا. تو محمود نے امید بھری نظروں سے پوچھا. دادی جان نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے. اے اللہ میرے ان معصوم بچوں کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھنا، ان کے دلوں میں خلیفہ وقت کی محبت بڑھا اور ان کی دعائیں قبول فرما. آمین. تو یہ تو تھی آج کی کہانی. صدف تو پھر آپ کو کیا سمجھ لگی اس کہانی سے؟ کہ حضور کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بیکاز ہی سو لائک اللہ میاں کے برگزیدہ بندے ہیں. تو پھر آپ کو بھی دعا کے لیے ہمیں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں حضور کو خط لکھنا چاہیے نا دعا جی. کے میں نے لیے. ایک دفعہ لکھا تھا اور میری اسٹڈیز کے لیے میں نے ہیلپ چاہیے تھی اور پھر میرے الحمد للہ نیکسٹ ایگزام میں اچھے مارکس آئے تھے. جی بالکل. جی جزاکم اللہ. تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کی آنگن میں سے کہانی. جزاک اللہ. جزاک اللہ.